وہ اپنی شکاری لائف میں بے شمار 93 شکار کر چکے تھے۔ سورج کی روشنی درختوں کے اندر سے چھن چھن کر زمین پر آ رہی تھی اور اس روشنی میں ان درختوں پر جھولتے لٹکتے بے شمار منبع سانپ دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ نیچے زمین کا سارا ارد گرد کا علاقہ ان سانپوں کی وجہ سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ دونوں اپنی آنکھیں پھاڑے ان سانپوں کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ ایک نظر میں تو یوں لگ رہا تھا جیسے قیامت قائم ہونے والی ہو اور دنیا کے تمام منبع سانپوں کو اس جگہ اکٹھا کر کے ان سے حساب کتاب لینے کا وقت آ گیا ہو۔ انہوں نے ساری زندگی جنگلات میں گزاری تھی، لیکن کبھی بھی اتنی زیادہ تعداد میں منبع سانپوں کو ایک جگہ نہیں دیکھا تھا کہ ان کے پاس سانپوں کو پکڑ کر اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے کچھ مخصوص سامان بھی موجود تھا۔ لیکن اس کے باوجود انہیں ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے جب وہ اتنی محنت اور سرمایہ خرچ کر کے اس علاقے تک پہنچ ہی چکے تھے تو یوں خالی ہاتھ واپس جانا بیوقوفی ہی تو کہلاتی۔ کچھ دیر تک وہیں کھڑے کھڑے اس طرف دیکھتے رہنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا آج اس علاقے سے دور جا کر اپنا خیمہ لگایا جائے اور پھر کچھ دیر آرام کر کے اور تازہ دم ہو کر سوچیں گے کہ کس طرح یہاں سے کوئی جوڑا قابو کر کے اسے پٹاڑی میں بند کر کے لے جایا جائے، کیونکہ جس طرح کوئی پھرتی اور تیزی وہ دکھائی دے رہی تھی انہیں نہیں لگتا تھا انہیں وہ یوں آسانی سے قابو کر پائیں گے۔ ظاہر لاکھوں کی تعداد میں تھے اور کسی انسان کو اپنے قریب پہنچتے دیکھ کر وہ ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے تھے۔ ویسے بھی ان کی رفتار کے متعلق انہیں پہلے ہی سے اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ یہی سوچ کر انہوں نے وہاں سے بہت دور ایک صاف میدان میں محفوظ جگہ دیکھ کر خیمہ نصب کر دیا۔ یہاں سے وہ سانپوں کا علاقہ کافی دور دکھائی دے رہا تھا اور انہیں پورا یقین تھا ان میں سے کوئی بھی سانپ وہاں پہنچنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جس طرح وہ اپنے جھنڈ میں خوش تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ وہاں سے کسی صورت بھی نہیں ہٹنا چاہ رہے، ورنہ انہیں راستے میں کوئی نہ کوئی منبع سانپ ضرور دکھائی دے جاتا۔ حالانکہ راستے پر انہیں دوسری اقسام کے بے شمار سانپ دکھائی دیے تھے جنہیں چھیڑے بغیر وہ خاموشی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ کھلے آسمان پر ایک خیمہ لگا کر اور اس کے باہر بہت سی لکڑیاں جلا کر وہ بڑے اطمینان سے خیمے میں پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ ایک سو جائے گا دوسرا پہرا دے گا، لیکن یہ پھر خیال آتے ہی انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ یہاں کون سے کسی جانور کے آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس پہاڑ میں وہ موجود رات سے وہ گزر کر اس جگہ پر پہنچے تھے اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ انہیں اس مظلوم شکاری نے بھی اس منبع سانپوں کے علاقے میں آنے کے لیے یہ خاص راستہ نہ بتایا ہوتا تو شاید وہ ساری عمر اور اس راستے کو تلاش نہ کر پاتے۔ اور ویسے بھی انہوں نے وہاں پہنچ کر دور دور تک نگاہیں دوڑا کر جائزہ لیا تھا اور وہاں سوائے ان زردی مائل درختوں میں موجود وہ منبع سانپوں کے کسی اور جانور کو نہیں دیکھا تھا۔ شاید جنگلی جانور بھی ان سانپوں کے خوف سے وہاں آنے سے کتراتے ہوں گے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس وقت تو صورتحال ان کے فائدے میں ہی تھی، اسی لیے انہوں نے خیمے میں اکٹھے ہی آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت ان کے خراٹوں سے خیمہ گونج رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلائے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی اور آسمان پر چاند اور ستارے نمودار ہونا شروع ہو چکے تھے۔ کھلا میدان ہونے کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے ہلکی ہلکی ہنکی بھی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ شاید کہیں سے خیمے کا پردہ کھلا تو اندر یکدم ٹھنڈی ہوا آنے سے وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے منبع سانپ ان کے خیمے میں گھسے چلے آ رہے تھے۔ اف خدایا، اگر ایک لمحہ کی بھی دیر ہو جاتی تو شاید اس وقت وہ دونوں ہڈیوں کا پنجر بنے ہوتے۔ ان کی چھٹی حس نے جیسے ہی خطرے کا الارم بجایا تو وہ دونوں یکدم اچھل کر کھڑے ہوئے اور بڑی تیزی سے خیمے کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ اس خیمے کو انہوں نے اپنی مرضی سے تیار کروایا تھا، جس میں چاروں طرف اس طرح کے پردے لگوائے گئے تھے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یکدم وہاں سے نکلا جا سکے۔ خیمے سے نکلتے انہوں نے وہاں سے ڈور لگا دی اور بہت دور تک نکل جانے کے بعد جب اس طرف دیکھا تو خیمہ مکمل طور پر ان سانپوں کے قبضے میں تھا۔
اور وہ دونوں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اگر وہ پردہ نہ کھلتا اور ٹھنڈی ہوا کا وہاں سے گزر نہ ہوتا اور اس سے آگے کا تصور کرتے ہی ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہونے لگتا تھا۔ یا خدایا، یہ تو اچھا ہوا کہ پردہ کھلنے کی وجہ سے ہم فوراً جاگے، ورنہ قزلباش کے منہ سے ڈھڑی ڈھڑی آواز نکلی۔ بالکل سچ کہا، لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ ان سانپوں کو ہمارا پتہ کیسے چلا، حالانکہ ہم ان سے بھی بہت دور موجود تھے۔ شہریار نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے حیرت سے کہا، یہ تو خدا جانے کہ انہیں کیسے پتہ چلا، لیکن یہ شکر ہے کہ ہم بال بال بچ گئے ہیں، ورنہ یہی کہیں ہمارے ڈھانچے پڑے عبرت کا نشان بنے ہوتے۔ قزلباش نے خوف سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، چلے جو بھی ہوا اچھا ہی ہوا، اب دوست جلدی جتنی ہو سکے ہمیں اپنے پلان پر عمل کرتے ہوئے یہاں سے ایک جوڑا پکڑنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم انہیں اپنا شکار کریں اور وہ ہمیں شکار ہی نہ کر ڈالیں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں حقیقت میں کافی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ جس طرح ان سانپوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ باقی رات انہوں نے وہیں جا کر بٹائی اور صبح کا اجالا پھیلتے ہی انہوں نے دیکھا خیمے کے ارد گرد تمام سانپ غائب ہو چکے تھے۔ شاید وہ انہیں وہاں نہ پا کر وہاں اپنے جوڑے واپس چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں ڈرتے ڈرتے اپنے خیمے سے کافی دور کھڑے ہو کر کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید اس کے اندر ابھی تک کچھ سانپ موجود ہوں، لیکن کافی دیر کھڑے رہنے کے باوجود جب اندر سے کوئی نہیں نکلا تو وہ آہستہ آہستہ قدموں سے خیمے کی پچھلی جانب سے اندر جھانکنے لگے، جہاں کا پردہ ابھی تک لٹکا ہوا تھا، لیکن خیمہ اندر سے بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنے سامان سے کھانے پینے کا سامان نکال کر اپنی بھوک مٹائی اور پھر ایک سامان سے بڑی سی پٹاڑی اور کچھ پٹاخے نکالے۔ سانپ پکڑنے والی اسٹک بھی انہوں نے نکال کر اپنے ہاتھوں میں تھام لی تھی۔ پٹاخوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ ایسی اگربتیاں بھی خرید لی تھی جن کے دھوئیں کی خوشبو سے سانپ دور بھاگتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی انہیں اسی بزرگ شکاری نے ہی کچھ اور پیسوں کے عوض بتایا تھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دیکھ چکا تھا۔ انہوں نے ایسی بہت سی اگربتیاں بھی دیگر سامان کے ہمراہ خرید لی تھی۔ یہ سب ہاتھوں میں تھامے وہ اسی جانب پیش قدمی کرنے لگے جس طرف ان سانپوں کی آماج گاہ تھی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں قدم اٹھاتے اس جنگ کے نزدیک پہنچ کے ٹھہر گئے۔ انہیں اپنے قریب دیکھ کر سانپوں میں کھلبلی مچ گئی اور وہ بڑی تیزی سے ان کی جانب لپکے۔ وہ لہراتے ہوئے بڑی تیزی سے ان کی جانب آنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں نے لمبی چھلانگیں لگاتے ہوئے خود کو ان کے حملے سے بچایا اور تیزی سے اس جانب دوڑنے لگے جس طرف چند سانپ موجود تھے۔ اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا چاہے اب جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن ان میں سے ایک سانپوں کا جوڑا لازمی پکڑ کر واپس جائیں گے۔